المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری جو کہ رکن بھی ہیں مجلس سے رابطہ برائے تاجران کے اور ایک طرح سے میرے بیٹے کی ہی مانند ہیں، آج ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ اجتماع ذکر و نعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اور یہ بڑا پیارا طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے کہ جب شادی کی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہاں الٹے اور عجیب و غریب فنکشنز کی بجائے، گناہوں والے معاملات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے۔ اور یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کے شکر کا انداز بھی یہی اپنانا چاہیے۔ اس رواج کو عام بھی کیجئے مگر ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیجئے۔ محفل نعت تو لوگ کرتے ہیں، اب کئی ماشاءاللہ خاندانوں میں شروع ہو گیا ہے کہ شادی میں ایک ایونٹ کا اضافہ ہو گیا ہے کہ اجتماع ذکر و نعت یا محفل وغیرہ وہ کرتے ہیں، مگر وہ ایک ایونٹ بڑھ تو جاتا ہے، باقی ایونٹ کم نہیں ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کسی کی شادی میں ایک دن پہلے تو محفل نعت ہو رہی ہے اور دوسرے دن وہیں ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے اس پر مسرت موقع پر بڑی لاجیکلی سی بات ہے، شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ سے پوچھو جن کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، ان کی خوشی کا اور ان کی ذمہ داری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بڑے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کو اپنی بچے کی شادی کے۔ تو جب یہ خوشی کا موقع آیا، اللہ نے یہ خوشی دی نا، اللہ نے یہ نعمت دی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو نعمت دے اسے ناراض کرنا چاہیے یا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ دنیا میں بھی ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہم چاہتے ہیں یار یہ ناراض نہ ہو، بڑا اچھا تحفہ دیا اس نے۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ دیا اور اسی شادی کے معاملات میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ اسٹینڈ لیں اور یہ پلان کریں کہ انشاءاللہ جو نوجوان ہیں وہ نیت کریں کہ جب ہماری شادی ہوگی، یا جو بزرگ ہیں وہ نیت کریں کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں شادی خانہ آبادی ضرور انشاءاللہ رحمت الہی شامل حال ہوگی، اور شادی کے دیگر آگے کے معاملات خاندان جو مل رہے ہیں اللہ نے چاہا وہ خوشیاں اپنائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پڑھتے جائیں، رحمتیں لوٹتے جائیں، بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے درود پڑھ لیا تو اوکے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ یقیناً درود پاک پڑھنا بڑی برکتیں لاتا ہے، لیکن سرے سے پڑھنا ہی نہیں۔ اور خاص طور پہ جب سرور کائنات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنیں، جب ان کا ذکر خیر ہو، اس وقت درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر جب میرے آقا نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر بھی آمین کہا اور تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہا۔ نارملی اس طرح کی نبی پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی کہ صرف آمین ارشاد فرمائیں، اور چونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آمین نکلا تھا، صحابہ کرام کمال کے لوگ تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے، ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے کہ کچھ تو ہوگا۔ پیارے آقا نے خالی آمین نہیں کہا ہوگا، ہر جملہ، ہر حرکت، نبی پاک کا ہر قدم صحابہ بڑی غور سے دیکھتے۔ میرے آقا صرف مسکراتے تو پوچھتے آقا مسکرائے کیوں ہیں؟ پیارے آقا یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ ان کے سوالات نے ہمارے کام آسان کر دیے۔ 3 بار فقط آمین فرمایا تو عرض کی حضور آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ کتنا پیارا سوال، دیکھو کتنا کچھ سیکھنے کو مل گیا اس ایک سوال کی برکت سے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، حدیث پاک کا مضمون ہے،
جب میں پہلی سیڑھی پر قدم میں نے رکھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بدبخت ہوا وہ شخص، ناکام ہو، برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یقیناً رمضان بڑی برکتوں والا ہے، مغفرتیں بانٹتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو گیٹ مغفرت ان رمضان۔ ہم سب کو لازمی طور پر ایسے کام کرنے ہیں رمضان میں کہ مغفرت پالیں، کیونکہ جو مغفرت نہ پا سکا، جبریل امین نے دعا کی کہ وہ برباد ہو جائے۔ آقا نے اس دعا پر کیا کہا؟ آمین۔ لک ایٹ دا ویلیو آف دیٹ دعا، سمجھنے کی کوشش کرو یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار۔ اب تو کوئی قبولیت میں تو شک ہی نہیں نا۔ دوسری بار میرے آقا فرماتے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، بدبخت ہوا وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے میں پائے، والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے ان کی ایسی خدمت نہ کی کہ جنت نہ پا سکا۔ جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کرنا بڑی بات ہے، لیکن اگر والدین کی خدمت مجھے اور آپ کو جنت میں نہ پہنچا سکے تو اس کے لیے بربادی کی دعا کی گئی ہے۔ آپ سوچئے کتنا امپورٹنٹ ہو گیا نا خدمت کرنا، کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ان کی دعائیں لینا، کتنا ضروری ہو گیا کہ ان کی خدمت کر کے جنت پانا۔ مگر آج کس کو پڑی ہے کہ والدین کی میں ایسی خدمت کر لوں کہ میں جنت حاصل کر لوں۔ یہاں بھی ایک شادی ہونے لگی ہے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ہم میں سے جن کی شادیاں ہو گئی یا ہونے والی ہیں، یقیناً بیوی بڑی نعمت ہے، انسان اپنی پرسنل لائف شروع کرتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیوی کے چکر میں ماں کو ناراض نہ کرنا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ بہت طویل بحث ہے، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ کیسے کیسے واقعات ہیں ان لوگوں کے کہ شادی کے بعد ماں کو چھوڑ دیا اور ان کے لیے آخری وقت کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ماں باپ ناراض ہوں تو خطرہ ہے کہ ایمان پر موت بھی نہیں آتی۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا، اسلام یہ بھی نہیں کہتا اپنی فیملی کی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا خیال نہ رکھیں، مگر ماں کا حق جو ہے وہ آخر وقت تک ہمیں یاد رکھنا ہے۔ والدین کا ادب ان کی حیاتی میں بھی ہو اور وہ دنیا سے چلے جائیں۔ آج جمعہ کا دن تھا، سبحان اللہ، کیا ہستی ہیں والدین، یقین کرو، زندہ ہیں، محبت سے دیکھ لو تو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ دنیا سے چلے جائیں، حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ جمعے کے دن اپنے والد یا والدین میں کسی ایک کی قبر پر جائے، سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے نا، مگر نہ زندگی میں لوگ وزٹ کرتے ہیں، نہ مرنے کے بعد قبر پہ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، حیات ہے تو دعائیں لے لو، ہم نے ان کی خدمت کر کے مغفرت پانی ہے۔ اور حدیث پاک کا تیسرا جز جو امپورٹنس کو بیان کرتا ہے درود پاک کی، نبی پاک فرماتے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ بدبخت ہو وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور نبی پاک نے اس پر بھی آمین ارشاد فرمائی۔ اب غور کر لیجئے، آج سارا دن بک بک کرنے کے لیے، بڑبڑ کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنا پڑھتی ہے ہماری زبان درود ہے؟ نبی پاک کا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس کے لیے بربادی کی دعا کی گئی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امپورٹنس، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود پڑھنا امپورٹنٹ کتنا ہے پہلے یہ سمجھیے گا۔ تو ہمیں اپنے شیڈیول میں، اپنی زندگی کے معمولات میں درود پاک کو شامل رکھنا ہے۔ درود ٹائم ہونا چاہیے، ایک پرٹیکولر تعداد ہونی چاہیے۔ اب علماء نے بڑا پیارا فارمولہ دے دیا۔ ہم جیسے آج محفل میں بیٹھے ہیں، کئی بار ماشاءاللہ نعت خوانوں نے نعت شریف کے دوران، میں نے بھی اپنے بیان میں ابھی بھی اور آگے بھی ہو سکتا ہے کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا، ہو سکتا ہے ہم نے نام سنا ہو، درود نہ پڑھا ہو، تو اب کیا ہوگا ہمارے لیے؟ علماء کہتے ہیں اسی لیے بندے کو چاہیے کہ روزانہ ایک تعداد مقرر کر لے درود پاک پڑھنے کی۔ وہ درود پاک اتنی تعداد میں پڑھتا رہے تاکہ اگر کسی وقت نام نامی سناتا درود نہ پڑھ سکا
تو یہ بعد میں پڑھا جانے والا درود اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آج کے بیان میں یقیناً کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ ایک حدیث پاک اور اس کے تحت چند مدنی پھول۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس کو حساب کا دن بھی کہا گیا، جس کو فیصلے کا دن بھی کہا گیا، یوم الدین کہا گیا، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا اس دن، مگر اس دن مشکلیں بھی سب سے زیادہ ہوں گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، محشر کے دن کس کس مشکل کی بات کی جائے۔ ایک ڈیفیکلٹی کے بعد دوسری ڈیفیکلٹی ایڈ ہو جائے نا، بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو، ساتھ ٹانگ پہ بھی چوٹ لگ جائے، بندہ کہ پیٹ سنبھالوں یا پیر سنبھالوں؟ ذرا سوچئے قیامت کے دن کتنی مشکلیں ہوں گی۔ زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پر، گرمی کا عالم، پیاس سے زبانیں باہر آئیں، یہی مشکل کافی تھی نا۔ آپ گرمی میں کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور پانی نہ دے تو بندہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مشکل کے عالم میں سوال و جواب بھی ہوں گے، میزان عمل بھی لگایا جائے گا، نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ کتنی مشکلیں، اور کیسے بندہ اس کو کنٹرول کرے، کیسے اس سے بچے۔ مگر بدقسمتی سے ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اتنی ساری مشکلوں والا دن آنے والا ہے، مگر ہم میں سے کس نے اس کی تیاری کی فکر کی ہے؟ آج ہم میں سے کسی کو پاسپورٹ بنانا ہو، شناختی کارڈ بنانا ہو، کسی ملک کا ویزا لینا ہو، تو بندہ کہتا ہے یار صبح اٹھ کے جانا ہے، کوئی دوست تو ڈھونڈو، شناختی کارڈ آفس میں ہے کوئی جاننے والا، کیونکہ کل جانا ہے، لائن لمبی ہوگی۔ 3 دن بعد پاسپورٹ بنانے جانا ہے، کوئی لنک تو ڈھونڈو یار، تھوڑا آسانی ہو جائے۔ فلاں ملک کی ایمبیسی جانا ہے، کوئی قانون تو بتانے والا ہو۔ کسی ملک جانا ہو تو اس ملک میں جو پہلے گیا ہوا ہو اس سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار آپ پہلے ہو کر آئیں، ذرا بتائیں فلاں ملک کا موسم کیسا ہے، زبان کون سی چلے گی، کرنسی کون سی چلتی ہے۔ کیوں کہ مجھے جانا ہے، پریپیئر ہونا ضروری ہے۔ سامان کون سا لوں، ٹھنڈ کا سامان لوں یا گرمی کا لوں، کرنسی کون سی لے کر جاؤں؟ یہ لاجیکلی بات ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ مگر ایک دن آنا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، بلکہ اگر غور کریں نا تو ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ ہم روزانہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں روزانہ یاد دلانے کا پلان، ہمیں روزانہ یاد دلانے کا گویا ایک نظام بنا دیا گیا ہے۔ کیسے؟ روز پڑھتے نا نماز، جو نمازی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو روز جزا کا مالک۔ کون سا روز جزا؟ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جو آنا ہے۔ مگر ہم میں سے کس نے کوشش کی کہ کچھ تو جانوں اس دن کیا چلے گا، کس کا ساتھ ہوگا، کون سا کام آئے گا، گرمی بڑی ہے، پانی کیسے ملے گا۔ آج جون جولائی کی گرمی میں مجھے روڈ پہ کھڑا کر دیا جائے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس دن سایہ کدھر ہوگا، شیڈو کہاں سے ملے گا؟ فوراً پنکھے کے پاس جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہیں، لائٹیں جانے لگی تو لوگوں نے جنریٹر اور یو پی ایس لگا لیے۔ ایسی بلڈنگوں میں گھر لیا جہاں اسٹینڈ بائی جنریٹر تھا۔ کیوں؟ گرمی میں تکلیف نہ ہو، تمہیں ایک رات گرمی میں تکلیف نہ ہو، سارے نظام بنا لیے۔ 50,000 سال کا دن کیسے کھڑا رہوں گا گرمی میں؟ کوئی پلان نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کوسچن بھی نہیں۔ کسی عالم دین کو ہی پکڑ لیتا انسان کے حضور بتائیں، بڑا سنا ہے زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، پیاس سے برا حال ہوگا، کوئی تو طریقہ بتائیں کیسے بچیں گے۔ فکر ہوگی تو پوچھیں گے نا۔ اب ریئلائز کریں، ایسی گرمی میں اگر کسی خوش نصیب کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، کتنا فارچونیٹ، کتنا خوش بخت ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ جسے مل جائے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، سرور کائنات نبی آخری زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان حق ترجمان سے یہ بتا دیا ہے کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلک، وہ دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں سننا ہے؟
ایک ہی حدیث آج کے بیان میں، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں یہ چیک کر لیں۔ ایک نیت تو حدیث سننے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں نا کہ اگر میں ان 7 قسم کے لوگوں میں نہیں تو آج سے بننا شروع کر دوں گا، ورنہ جاؤں گا کدھر؟ اگر اللہ کے عرش کا سایہ کچھ خوش نصیبوں کو ملا اور مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا تو میں تو گیا نا۔ تو آؤ آج سن لو اور چیک کرتے جائیں کہ ہم ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں ہیں کہ نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو، نمبر 1 عادل حکمران، وہ حاکم، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہو سکتا ہے میرا بیان مدنی چینل پر کوئی حکمران بھی سن لیں جن کو اللہ نے حکمرانی دی ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں قہر و تسلط دیا ہے، ڈیسیشن میکر ہیں آپ، عدل کیجئے گا، انصاف کیجئے گا، اگر نا انصافی کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ جو عدل کرنے والا حکمران ہے اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا۔ اب ہو سکتا ہے یہاں لوگ سوچیں کہ ہم تو نہیں ہیں اس کیٹیگری میں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو گھر کے بڑے ہیں، کوئی کسی محلے کا بڑا ہے، کوئی کسی خاندان کا بڑا ہے، کوئی کسی مدرسے کا بڑا ہے، کوئی کسی علاقے میں ذمہ دار ہے، دعوت اسلامی والے بیٹھے ہیں، ہم کسی کابینہ کسی ڈویژن کے نگران ہیں۔ فیصلے کا موقع آتا ہے، کبھی کبھی کسی کے درمیان بیٹھ کر ڈیسیشن لینا پڑتا ہے، اس وقت عدل کرنا، انصاف کرنا، کسی ایک طرف جھک کر کسی کا حق نہ مار دینا، کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا شخص پیارے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزرے۔ وہ نوجوانوں کو مبارک ہو جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں، جو جوانی میں نمازیں پڑھتے ہیں، جو جوانی میں گناہوں سے بچتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے تو مزے اڑانے کے دن ہیں۔ ارے یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے، بڑھاپے میں تو اللہ اللہ کر لیں گے نا۔ میرا پلان ہے حضرت 50 سال کا ہو گیا پھر داڑھی بھی رکھوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر اللہ اللہ کروں گا۔ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی مزے تو کرنے دو۔ ذرا سوچئے، اس نوجوان سے میرا سوال ہے جو یہ کہتا ہے ابھی بہت دن پڑے ہیں۔ ہے کوئی نوجوان جس کے پاس گارنٹی ہو کہ میں بوڑھا ہوں گا، بوڑھا ہونے تک زندہ رہوں گا؟ جاؤ قبرستان میں کبھی تختیاں پڑھا کرو، 24 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 20 سال کے نوجوان کی قبر، عمر لکھی ہوتی ہے، پیدائش کا سال، موت کا سال اور مرحوم کی عمر۔ کیا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے وہ نوجوان بھی یہی پلان کر کے بیٹھا ہو کہ بوڑھا ہو کر اللہ اللہ کر لوں گا، اگلی رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، بس حج کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا، فلاں کام کر لوں پھر نیکیاں شروع کر دوں گا، اور اسی انتظار میں قبر میں پہنچ گیا۔ اللہ کو جوان کی عبادت کتنی پسند ہے، سنیے اور جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں، پیارے آقا نے فرمایا اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، ایک تو نوجوان ہو اور خوبصورت ہو، یہ دونوں چیزیں بہکاتی ہیں نا، گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ مبارک ہو اس نوجوان کو جو خوبصورت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ ہاں مزہ اسی میں ہے نا۔ شیطان کہتا ہے ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، اتنا خوبصورت ہے، تیرے تو بڑے کام بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ اللہ نے خوبصورتی دی ہے، میں اس کو حرام کی طرف نہ لے جاؤں۔ جوانی اچھی گزارو گے تو پتہ کیا ہوگا، تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کی عمر تھی، آنکھیں بھی صحیح، دانت بھی صحیح، آواز بھی صحیح، کان بھی صحیح، بڑے تندرست فریش۔ کسی نے کہا حضرت 100 سال کے ہو گئے، آپ کو کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی آپ کے اعضاء میں؟ آپ بالکل تندرست و توانا ہیں۔ کمال کا جواب دیا انہوں نے، کہتے میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا، اللہ نے میرے یہ سارے اعضاء بڑھاپے میں سلامت رکھے ہیں۔ کئی بوڑھے ملتے ہیں جو باولے ہو جاتے ہیں اور بات بھی نہیں سمجھتے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑھاپے میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ جوانی میں رب کو بڑا ناز کیا تھا،
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اب سنا وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ارے بڑھاپے میں تو ویسی اعضاء میں بچتا کچھ نہیں، پھر اللہ اللہ کیا تو کیا کیا۔ چیلنج تو یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار جوانی میں چیلنج لینا چاہیے، جوش ہوتا ہے، تو اے نوجوانوں آؤ نا، مل کر شیطان کو چیلنج دیتے ہیں نا، تو لگا لے جتنا تیرے اندر زور ہے، میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہو، شیطان جدھر لے جائے ادھر لے چلے جاتے ہو۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اب آپ دیکھیے، یہ امیر اہل سنت کا کتنا بڑا فیضان ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، پوری دنیا پر نظر دوڑائیں تو کروڑوں نوجوانوں کو میرے مرشد نے سر پر امامہ سجا کر، چہرے پر داڑھی رکھ کر سنتوں کی راہ پر لگا دیا۔ اے دعوت اسلامی والو، اس ماحول کو چھوڑنا نہیں، اس کام کو چھوڑنا نہیں، اور گناہوں کی طرف جانا نہیں۔ یہ جوانی، بعض اوقات نوجوان کو خیال بھی آتا ہے یار وہ فلاں دیکھو ماڈرن کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، میں وہی ماما وہی داڑھی۔ شیطان ہے نا، خیالات لاتا ہے، تو جانے دو اس کو جدھر وہ جا رہا ہے۔ ہم بھلے، ہماری دعوت اسلامی بھلی، ہمارا مدنی ماحول بھلا، ہمارا مدینے کا راستہ بھلا، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے نا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، بات چلی ہے تو، کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے، دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں سب، جب ہم سنتوں بھرا لباس پہنتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں، تھوڑا سا اگر ایک غور کرے نا، دنیا میں مجھے اور آپ کو جس چیز سے روکا گیا ہے، جس کا جی بھی چاہتا ہے انسان کا، اس کا بہترین نعم البدل، شاندار آلٹرنیٹ اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ فار ایگزامپل، آج لوگ شرابیں پیتے ہیں، ایسے دوست بھی ہوتے ہوں گے جو کسی کو کہتے ہوں گے یار پی لے، بڑی 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 لذت آئے گی، بڑا سرور آئے گا۔ نہ پینا کبھی اس گندی شراب کو، اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یہ گندی بہکانے والی شراب پینی ہے، یا اللہ نے جو اپنے پاک نیک بندوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے جنت میں وہ پینی ہے۔ آج انسان کو شیطان کہتا ہے بے پردہ عورتوں سے دوستیاں کر لے، معاذ اللہ بری عورتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ صبر کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے، کتنے سال جئیں گے، ہیں چند سال ہی تو صبر کرنے نا۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ آج فیشنیبل لباس اور اللہ کی نافرمانی والا لباس، سنتوں کے مخالف طریقے پر پہننے والا لباس لوگ پہنتے ہیں، اور کسی کا جی بھی چاہتا ہے یار میں بھی یہ پہنوں۔ مت جاؤ اس لباس کی طرف جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کے دشمنوں والا لباس ہے، نہ پہنو۔ اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے شاندار لباس تیار کر رکھا ہے۔ آج انسان غریب ہوتا ہے، کہتا ہے میں مہنگے ہوٹلوں میں کھا نہیں سکتا، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حرام حلال کی تمیز اٹھا کر کھائی جا رہے ہوتے ہیں، بس انجوائے کرنا ہے۔ کچھ لوگ جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں۔ سادہ غذا کھا لو، حلال کھا لو، صبر کر لو۔ اگر تھوڑا ہے اور مہنگے کھانے نہیں کھا سکتے، راضی رہو رب کی رضا پر۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ نہیں ہے بڑا گھر میرے پاس، حلال کماتا رہا تو نہیں بنا سکوں گا بنگلہ، کر لو صبر۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محل تیار کر رکھے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے۔ بلکہ اور سنو، آج میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، نوجوان عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں نا، ہاتھ میں بھی، بلکہ اب تو ایسا بھی ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتی کدھر کدھر پہن رہے ہیں، پہننے کی جگہ نہیں ادھر بھی پہن رہے ہیں۔ گلا ایک، مالائیں زیادہ، کیا نام ہے، انگلیاں 10، انگوٹھیاں زیادہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرد کو زیورات پہننا شریعت میں منع ہے۔ نہ پہنو، یہاں سونے کے چاندی کے جو زیورات منع ہے وہ نہ پہنو۔ اللہ نے جنتیوں میں جنت مردوں کے لیے ہاں سونے کے زیورات تیار کر رکھے ہیں۔ جس چیز سے روکا ہے اس کا شاندار، یہاں تو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا، وی ہیو ٹو گو فرام دس دنیا۔ 50 60 70 سال بعد اگر جی بھی لیے تو چلے جائیں گے نا۔ جنت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور سنو، نہیں جی چاہتا داڑھی رکھنے کا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، رکھ لو ادھر داڑھی، جنت میں جو نوجوان جائیں گے وہ سارے بغیر داڑھی والے ہوں گے، ہاں کسی مرد کی داڑھی نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کرتے جاؤ کہ جنت کیسی ہے، انعام کیسا ہے، آلٹرنیٹ کیسا ہے۔ تو پھر کیوں جوانی میں اللہ کی نافرمانی کریں، بلکہ تیاری کریں جنت میں جانے کی، پریپریشن کریں جنت میں جانے کی۔ تیسرا کون ہوگا؟ نوجوانوں، آپ کو ایک آپشن مل گیا ہے، جوانی عبادت میں گزارو گے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا فرمایا، وہ شخص
جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. آپ سوچئے, مسجد اول تو جاتے نہیں, جمعہ جاتا ہوں میں تو پابندی سے, ایسے کئی ہوں گے جو ہر جمعے کوئی مسجد دیکھتے ہیں. ایسا نہ کریں. روایتوں کا مضمون ہے کسی کا ایمان چیک کرنا ہونا تو دیکھ لو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات کہ مومن کی مثال دی گئی. مومن ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر جیسے فش ان دا واٹر, مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, سکون میں ہوتی ہے نا مچھلی پانی سے. مگر آج حال یہ ہے ہماری اکثریت کا کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے فش وداؤٹ واٹر. پانی سے مچھلی نکال تو تڑپتی رہتی ہے نا, وہ بھی تڑپتے رہتے ہیں, یار ابھی تک جماعت ختم نہیں ہوئی. امام صاحب کسی دن 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو نمازی پکڑ لیتے ہیں, حضرت 2 منٹ آپ نے لیٹ جماعت شروع کی, آج آپ 7 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھاتے تھے, آج 10 منٹ لے لیا آپ نے, آج آپ نے اتنی لمبی دعا کر دی, 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو پرابلم. اور یہی 2 منٹ کے لیے امام صاحب سے بحث کرنے والا مسجد کے باہر پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا. کیوں تمہیں پرابلم ہوئی 2 منٹ مسجد میں زیادہ بیٹھ کر؟ کیونکہ سکون نہیں مل رہا, بے قراری ہے. علماء نے لکھا کہ مومن وہ ہے, اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں جائے, سب سے آخر میں مسجد سے نکلے, سب سے آخر میں بازار میں جائے, سب سے پہلے بازار سے نکلے. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے, سب سے آخر مسجد میں جانا ہے. ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے, بیٹھو نا, ابھی بہت دیر ہے جماعت میں, ارے ابھی تو سنتیں پڑھ رہے ہوں گے لوگ, بیٹھو بیٹھو, ابھی پہلی رکعت ہے, چلتے مل جائے گی آخری رکعت. بالکل آخر میں. جمعے کے دن کیا ہوتا ہے, بیان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, خطبے میں کتنے ہوتے ہیں, اور جب جمعہ کھڑا ہوتا ہے تو پوری مسجد بھر جاتی ہے. سب سے آخر میں آتے ہیں, اور ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں, جانے والوں کی لائن شروع. اتنی بے قراری, اللہ کے گھر میں اتنی تمہیں ٹینشن. سوچئے جس کو مسجد میں دل نہیں لگتا نا, میں صحیح بتا رہا ہوں, وہ اپنے دل کا علاج کرائے کہ مجھے اللہ کے گھر میں قرار نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا پسند کروں, دعائیں کروں. کس نے بلایا؟ مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے, زور سے بتائیے نا. اللہ کا گھر ہے. جو مسجد نہیں جاتا نا وہ اپنے اللہ سے توبہ کرے. وہ یہ نہ کہے میں نہیں جاتا, بے شرم تجھے بلایا نہیں جاتا. بغیر بلائے کون جا سکتا ہے؟ میرے گھر کوئی آ سکتا ہے آپ کے گھر بغیر اجازت کے؟ جاتے ہیں وہی جس کو رب بلاتا ہے. خوش نصیب ہیں جو دن میں 5 بار جاتے ہیں اور سکون سے بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے جو مسجد میں جائیں, باہر بھی نکلیں تو مسجد کی طرف دل لگا رہے. ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب, ظہر پڑھ کے نکلے تو عصر کا وقت معلوم کرتے ہیں, عصر کا ٹائم کب شروع ہوگا, عصر سے پہلی تیاری شروع کر دیتے کہ یار جماعت کے لیے جانا ہے. میں یہ بیان جب بھی کیا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے ماموں ایک بار امریکہ سے آئے, ظہر کی نماز پڑھ کے آئے اور 3 بار پوچھا بیٹا عصر کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ کہا ماموں 5 بجے ہے. تھوڑی دیر بعد بیٹا 5 بج گئے, عصر کا ٹائم ہے نا 5 بجے. کہا 5 بجے. 4 بجے کا بیٹا ابھی کتنی دیر باقی ہے 5 بجنے میں؟ بولے ماموں کیا ہو گیا آپ کو, میں نے 3 بار بتا دیا, 4:30 ہوئے تو وضو کرنا شروع کر دیا. کہا ماموں جان ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی. اس ماموں نے کمال کا جواب دیا, وہ کہتے بیٹا تمہیں کیا پتا مسجد کیا ہے, ہم سے پوچھو. اذان سنے عرصہ ہو گیا, 50 کلومیٹر دور جا کر ہمیں جماعت سے نماز ملتی ہے. تمہارے گھر کے برابر میں مسجد ہے, پھر بھی تم نہیں جاتے مسجد میں. اللہ کا گھر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دوستی کر لو اس سے جتنا ہو سکے. اور مسجد جائیں نا تو نکلنے کی جلدی نہ کرو. اور اللہ جسے مہمان, تم ہمارے اور آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں؟ مہمان خوش ہو کر جائے, اچھا سا تحفہ دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. میرا مہمان ہے یہ خوش ہو کر جائے. ارے رب کے مہمان بنا کرو, وہ تمہیں خوش ہو کر لوٹائے گا, جھولی بھر کے لوٹائے گا. تو کون ہے وہ تیسرا کہ جب مسجد میں جائے, باہر نکلے, مسجد میں دل لگا رہے. چلو چلے لگے ہاں تو نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھا کریں گے. چوتھا, وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کی محبت کے لیے جمع ہوئے اور اسی کی محبت میں جدا ہو گئے. کوئی آپس میں اور غرض و غایت نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے, کوئی اور ریزن نہیں. اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوئے, اللہ کی محبت کے لیے الگ ہو گئے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ہماری تو ملاقاتیں بزنس کے لیے ہیں, فیملی کے لیے ہیں, کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اس لیے ملتے ہیں.
تو یہ اس طرح کے اجتماعات جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں اگر کوئی آتا ہے، ہزاروں اسلامی آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جدا ہو جاتے ہیں مل کر، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، مدنی قافلے میں مل کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ there is no another reason، کوئی اور وجہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو اجتماعات ہوں، اس طرح کی جو گیدرنگز ہوں کہ جہاں مقصد اللہ کی رضا ہو، اگر وہاں جانے آنے کی عادت رکھو گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ہم تو گناہوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں، ہمیں دوست وہ اچھا لگتا ہے جو سنیما لے جائے، پکنک کا بتائے، نیا کوئی پروگرام آیا ہے وہ بتائے، ہے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ایسے دوست اپنا لو جو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے دوست ہوں، ہمیں لے جائیں اچھی جگہ پر اور وہاں جا کر ہم علم دین حاصل کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں۔ پانچواں، نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص، اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، ذرا سننا، جو خلوت میں، اکیلے میں اللہ عز و جل کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سوال ہے ہم سب سے، کبھی ایسا دن گزرا، کبھی ایسی رات گزری جب میں اکیلا ہوں اور میں نے رب کو یاد کیا ہو، اکیلے جا نماز بچھائی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہو، کسی کو نہ پتا ہو، گھر میں بھی کسی کو نہ پتا ہو، دروازہ بند کر دیا ہو، میں جانوں اور میرا رب جانے، آج اپنے رب سے باتیں کروں گا، آج اپنے رب سے التجائیں کروں، آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں، اپنا دکھڑا اپنے رب کو بتاؤں، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگوں اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤں۔ اتنا پسند ہے وہ بندہ رب کو جو اکیلے میں اسے یاد کرے اور آنسو بہائے۔ آج کبھی کبھی ہم روتے بھی ہیں تو کسی محفل میں رو پڑتے ہیں، کسی اجتماع میں رو پڑتے ہیں جب سب رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی خوف سے رونا ہے تو اکیلے میں رو کر دیکھو، دعا بھی مانگنی ہے نا۔ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں ہوگا، کوئی بیماری میں ہوگا، کوئی بے اولاد بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، بعد میں میرا بیان جو سنے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، پریشان ہونا کسی سے نہ کہو، تہجد میں اٹھو، بچھاؤ جا نماز، پڑھو تہجد اور اٹھاؤ ہاتھوں کو، وہ پکار سننے والا ہے، وہ مصیبتیں حل کرنے والا ہے، وہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ کبھی رات دیر سے اٹھ کر ماں کو پکارا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹا تو رات کو کیوں اٹھ گیا، کیا تکلیف ہے جو تو رات کو جاگ گیا؟ ارے میری ماں مجھے رات کو اٹھتا نہ دیکھ سکی۔ جس دن رب کی بارگاہ میں نے رات اٹھ کر ہاتھ اٹھا دیے، سر جھکا دیا اور آنسو بہا دیے کہ مالک پریشان ہوں، اے اللہ بے روزگار ہوں، اے اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اللہ اولاد کا طلبگار ہوں، اے مالک گناہوں میں گرفتار ہوں، اے اللہ معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا تو تیرا بندہ پھنس جائے گا، مالک میں بندہ تیرا ہوں، بہت گناہ کیے میرے مالک، اب تو معاف کر دے۔ خدا کی قسم پکار کر دیکھو اپنے مالک کو، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، ہم سب کو پکارتے ہیں، اپنے مالک کو نہیں پکارتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ جو خلوت میں رب کو یاد کرے، اکیلے میں یاد کرے اور اس کے آنسو بہ جائیں، اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اپناؤ اس عادت کو۔ نبی پاک کی بارگاہ میں بھی التجا کرنی ہونا، یقیناً نعت خوانی میں ہمارے آنسو بہتے ہیں۔ کوئی ایک رات ایسی گزری کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پیارے آقا کی یاد میں رات نہ گزرے، آنسو بہتے رہے مدینے والے کی یاد میں، پھر دیکھو وہ رات کیسی گزرتی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
عبادتیں کیجئے مگر لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ ابھی آگے ایک اور کیٹیگری آنے والی ہے جو مزید اس بات کو کلیریفائی کرے گی۔ چھٹا وہ شخص میرے آقا فرماتے ہیں، نوجوانوں سنو کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان جس کو حسن و جمال والی ہے منصب والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ نوجوان کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کا موقع ملے اسے، وہ کہے نہیں میں رب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ مگر آج تو ڈھونڈا جاتا ہے، یار بتاؤ کدھر گناہ ہوں گے، انجوائمنٹ کدھر ہوگی، ملک بدل بدل کر لوگ جاتے ہیں کہ ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، ادھر عیاشی کریں گے۔ آج کر لو جو کرنا ہے، کل کیسے جواب دو گے؟ تم نے جو گناہ کیے، میں نے جو گناہ کیے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ کو نہیں پتا چل سکا، میرے استاد کو نہیں پتا چل سکا، میرے باس کو نہیں پتا چل سکا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اس کو سب معلوم ہے، سب گناہ اس کو معلوم ہے۔ نہ کرو ایسا کام، موقع مل بھی جائے نا گناہ کے، کاش دل پر یہ نقش ہو جائے کہ رب دیکھ رہا۔ وہ بندہ جس کو موقع ملا حرام کاری کا اور وہ چانس اس نے چھوڑ دیا، اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہہ دیا کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، اس نوجوان کو، اس مرد کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور آخری ساتواں کون ہے؟ میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا دیکھو سوچتے رہنا، ان ساتوں میں کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو ہونا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم دھوپ میں کھڑے رہ جائیں، ہم پسینے میں ڈبکیاں کھاتے رہ جائیں اور ہم دیکھیں خوش نصیبوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہے۔ نہیں، ہم سب نے ان میں ہونا ہے۔ آخری وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہیں اللہ جانے میری نیکیوں کو، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے میٹھے اسلامی بھائی۔ آج کوئی نیکی کرتا بھی ہے، صدقہ دیتا بھی ہے، تہجد پڑھتا بھی ہے، روزے رکھتا بھی ہے، حج اور عمرے کرتا بھی ہے، فوراً جی چاہتا ہے دوسروں کو بتاؤں، پتا چل جائے کہ میں کتنا نیک ہوں، میں تہجد گزاروں، میں روزے رکھتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے بڑا مسجد بنائی ہے، میں نے فلاں جگہ چندہ دیا۔ تھوڑا سا چندہ دے کر امام صاحب کو پرچی چلی جاتی ہے کہ حضور ذرا خاص دعا کر دیں، فلاں حاجی صاحب نے کولر لگایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگا کر دیے ہیں، ارے حضرت نے قالین لگایا ہے، اخبار میں تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں۔ پہلے اخبار کا زمانہ تھا، اب تو سوشل میڈیا آ گیا نا۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، ادھر طواف کیا ادھر شیئر، ادھر قرآن کا پارا ختم نہیں ہوا ادھر شیئر کرنا ہے۔ سوچو کیا کر رہے ہو، کس کے لیے نیکیاں کر رہے ہو؟ آج نیکی کرنا آسان نہیں، شیطان کے بڑے وار ہیں، بہت مشکل ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا، بڑا مشکل ہے گناہوں سے بچنا، بڑی مشکل سے تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حلال کمایا اور حلال کمائی سے صدقہ دیا اور سب ضائع کر دیا، لوگوں کو دکھا کر، لوگوں کو بتا کر، جتلا کر۔ سوچئے یہ نیکی جو ہے نا، یہ چھپانا، علماء کہتے ہیں اخلاص کی تعریف کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ کس طرح چھپاتے ہیں ہم گناہ کو؟ کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو پتا چل بھی جائے تو بہانے بناتا ہے بندہ، نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ادھر نہیں گیا تھا، میں تو کسی کام سے گیا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دوں، لائٹ آف کر دوں، موبائل میں ہینڈز فری لگا لیتے ہیں۔ سب سے چھپ جاؤ گے، کرامن کاتبین سے کیسے بچو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ لیکن گناہ اتنے چھپانے ہیں اور نیکی سب کو بتانی ہے۔ 5-10 منٹ آج کسی سے ملاقات ہو جائے نا، ماشاءاللہ نعت خواں بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی پریکٹس ہوگی۔ 5-10 منٹ کی ہماری جب کہیں ملاقات ہوتی ہے نا، اگلا 10 منٹ میں 10 سال کی نیکیاں بتا دیتا ہے۔ 2007 میں الحمدللہ حج کر کے آیا ہوں، ہر سال عمرے پر بھی جاتا ہوں،
فلاں ہمارے محلے میں جو مسجد ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس کی چھت میں نے ڈلوائی ہے، غریبوں کی شادیاں بھی کرواتا ہوں، جب اللہ کی رحمت سے 3 ماہ کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ کس نے پوچھا حضرت آپ سے آپ نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ نے کل جھوٹ بولا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ 2007 کا حج پچھلے 10 سال سے سب کو گنوا رہے ہو، کل جھوٹ بولا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ آج صبح بدنگاہی کی وہ یاد ہے؟ سوچئے، ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں سب کو بتا رہے ہیں۔ یہی عبادت بعض اوقات انسان میں تکبر بھی لاتی ہے۔ بعض اوقات انسان جب نمازی روزہ دار، اب میں جیسے تہجد کا میں نے بتایا، تو کوئی تہجد پڑھ کے دعا کرنے لگے، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اعلان بھی کرتا پھرے نا، اور دوسروں کو حقیر بھی جانتا رہے کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں یا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ایک بار ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ، اب بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بیٹے کے ساتھ گئے، ایک قافلہ تھا، پورا گروپ تھا، رات کا وقت ہوا، وہ بزرگ ایک ہاسٹل میں، ایک سرائے خانہ کہہ لیں یا ایک ہوٹل کہہ لیں، بس سب نے آرام کیا، بزرگ بھی سو گئے، بیٹا بھی سو گیا۔ تہجد میں باپ بیٹا اٹھے، تہجد پڑھی، بڑا اچھا کام کیا۔ بیٹا کہتا ہے ابو کیسے ہیں سارے لوگ، سبھی سوئے میں، کوئی تہجد میں نہیں اٹھا۔ تو والد صاحب نے بڑی کمال کی بات کی، غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا۔ بڑی گہری بات ہے، نہ اٹھتا یہی ٹھیک تھا، تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا۔ آپ نیکیاں کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کا ڈنکا نہ بجائیے۔ اور ایک اور بڑی برائی ہمارے یہاں بڑی عام ہو گئی ہے کہ اگر بندہ کوئی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو اب جتاتا ہے، ایک تو بتاتا ہے، یہ ریاکاری ہے، حرام، اعمال کو برباد کرنے والی بات، اور دوسرا جتاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ کیا نا اس کو بار بار یاد دلاتا، یاد ہے نا تیرے بھائی کی شادی میں نے کروائی تھی، تجھے گھر میں نے دلایا تھا، بھول تو نہیں گیا نا، قرضہ مجھ سے لیا تھا، جس نوکری پر آج تو اتنا آگے بڑھ گیا، یاد ہے وہ نوکری کس نے دلائی تھی؟ شیطان اتنا مردود ہے کہ یہ دین کا کام کرنے والوں میں بھی یہ کام کروا دیتا ہے، یاد ہے نا میں ماحول میں لایا تھا، آج بڑا نگران بن گیا ہے، مدنی چینل پر آ گیا، یہ بھول تو نہیں گیا میں لایا تھا نگران بنا کر، میں ذمہ دار بنایا تھا۔ یہ وہ جتانا ہے جو صدقوں کو برباد کرتا ہے، نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ یہ شدید دل آزاری کا باعث بھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، احسان جتاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور عجیب سا کانسیپٹ ہے، احسان نہیں جتاتے مگر دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ یار یہ ریگارڈ تو کرے نا، خیال تو رکھے میرا، میں نے اس کو نوکری دلائی ہے تو اب جب میرے سامنے سے نکلے مجھے سلام کر کے تو جائے نا، دیکھو یار کیسا آدمی ہے، اس کے باپ کا میں نے علاج کرا دیا، گیا سلام بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب آپ نے سلام لینے کے لیے علاج کروایا تھا، میں نے اس کو گھر دلایا، آج تک اپنے گھر پہ چائے کے لیے بھی نہیں بلایا، تو آپ نے گھر کیا چائے پینے کے لیے اور اپنا اکرام کرنے کے لیے دلایا تھا۔ بڑی باریک بات ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ ہمارے بزرگان دین کا معمول پتہ ہے کیا تھا؟ کسی کو صدقہ دیتے نا اس سے دعا کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم کسی کو عمرہ کروا دیں، پیسے دے دیں، دیکھو میرے نام کا عمرہ کرنا، ہر چکر پہ میرے لیے دعا کرنا، کیوں آپ بوجھ رکھ رہے ہیں؟ کیوں آپ اس سے بدلہ چاہ رہے ہیں؟ ارے آپ دے دیجئے، وہ جتنے عمرے کرے گا سارا ثواب ویسے ہی آپ کو ملنا ہے، مگر کیوں آپ فورس کر رہے ہیں کہ آپ کے نام کا عمرہ ہو؟ کیوں آپ کو جناب وہاں سے وہ فون کر کے شکریہ ادا کرے، نہ کرے تو آپ کو برا لگے کہ یار حج پر گیا ایک میسج بھی نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ صدیقہ دونوں امہات المومنین ہیں، ان کا انداز سنیے گا۔ امہات المومنین کیا کرتی؟ کسی غلام کو دیتی پیسے کہ جاؤ کسی غریب کو دے آؤ، اور فرماتی اس سے دعا کا مطالبہ نہ کرنا، اور اگر وہ کوئی دعا دے دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کے غلام جاتے، جا کر صدقہ دیتے، اگر بھکاری کوئی دعا دیتا نا تو وہ نوٹ کرتے، اور بی بی عائشہ کے پاس، حضرت ام سلمہ کے پاس آ کر کہتے حضور آپ کا صدقہ فقیر کو دیا تھا، اس نے یہ 4 قسم کی دعائیں آپ کے لیے کی۔ آپ ہاتھ اٹھاتی، وہی 4 دعائیں اس فقیر کے لیے کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ریکوائرڈ ہے اسلام کو۔ ہم تو ادھر نیکی کر کے چاہتے ہیں، یار سامنے والے نے شکریہ بھی نہیں کہا، میرے ادب میں کھڑا بھی نہیں ہوا،
اور یہ بہت بری بات ہے کہ کسی کی مدد کر کے وہ تمہارے آگے نگاہیں جھکا کر چلے، ارے اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ خود حیران ہو جائے کہ یار اس بندے نے اتنا بڑا احسان کیا، کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ مزہ اس کا ہے۔ تو بہرحال آج کے بیان میں 7 ان خوش نصیبوں کے بارے میں سنا ہے۔ آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں۔ اگر ہم ان 7 لوگوں میں نہیں ہیں تو کوشش کریں، آج سے کوشش کریں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اگر اچھے ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا بھی ہو جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہونا بھی ہو جائے گا، مسجد میں بار بار جانا بھی ہو جائے گا، اور اسی طرح الحمدللہ گناہوں سے بچنا بھی ہو جائے گا۔ اگر نوجوان ہیں تو جوانی بھی عبادت میں گزر جائے گی۔ گویا ان تمام چیزوں کا سولوشن موجود ہے کہ ایک اچھا ماحول اپنا لیا جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور ماشاءاللہ اس مہینے میں مدنی قافلوں کی دھوم ہے۔ 3، 4، 5 فروری، اور کیا پیاری دعا شیخ طریقت اللہ کے ولی نے دی ہے کہ جس نے ان 3 دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کر لیا، یا اللہ اس سے پہلے اسے موت نہ دینا کہ وہ حج نہ کر لے، مدینہ نہ دیکھ لے، تو کیا معلوم مدنی قافلے سے آئیں اور مدینے کی خوشخبری بھی پالیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔